جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سحر فاطمہ پروگرام ہیلتھ ٹاک کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز کے حوالے سے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی عید گزری ہے، تمام ہی ناظرین کو بیلیٹڈ عید مبارک. عید پر ہم نے مزے مزے کے کھانے کھائے ہیں اور اس ساتھ ہی ساتھ ہم صحت کو اپنے نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ایسے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے اورل ہائیجین کے حوالے سے کہ اورل ہائیجین میں ہم کس طرح اپنے منہ کی صفائی کر سکتے ہیں، کس طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنی دانتوں کی صفائی کا. تو اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ بھٹائی میڈیکل کالج میر پور خاص. سر آپ کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. سر آپ کو بھی عید مبارک. کیسی گزری آپ کی عید؟ سب ناظرین کو عید مبارک. عید یہ بہت مزیدار گزری اور اللہ کا شکر ہے. سر جیسے کہ آپ نے جانا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اورل ہائیجین کے حوالے سے. تو واٹ از اورل ہائیجین؟ اورل ہائیجین بہت بڑا اہم سبجیکٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ماؤتھ جو ہے نا، یہ منہ جو ہے یہ سمجھو گیٹ وے ہے. اگر اس کو مینٹین صحیح رکھیں گے تو آپ کی بہت ساری صحت اس سے منسلک ہے. تو اورل ہائیجین میں دانتوں کا صفائی آ جاتی ہے، دانتوں کا مینٹیننس آ جاتی ہے، اور میوکوزا ہے، چیزیں ہیں، چھالیوں سے کیسے پرہیز کرنا، یہ بھی اورل ہائیجین میں ہی آ جاتا ہے. تو اورل ہائیجین اگر مینٹین رہے گی تو انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے. تو سر کیا برش کر لینا کافی ہوتا ہے دانتوں کی صفائی کے لیے؟ جی میں عرض کروں کہ برش تو جیسے نا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بات شروع کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہوئے، دانتوں کے شہید ہوئے تھے تو 2 دانت شہید ہوئے تھے، ادروائز دانت 63 ایئرس پہ بھی سب مینٹین تھے. تو وہ ہر نماز کے بعد مسواک کرتے تھے، ہر نماز سے پہلے. تو اتنا وہ مسواک کرنا لوگ سمجھتے سنت ہے. اصل سنت ہے دانتوں کو صحیح مینٹین کرنا، جو کھایا پیا ہے وہ نکالنا ہے. تو آج کل تو ہم کم سے کم لیٹسٹ ٹیکنیک جو برشنگ ہے اسے کم سے کم ہم رات کو سونے سے پہلے برش کر کے سوئیں اور صبح اٹھ کے پھر برش کریں. اچھا، سونے سے پہلے برش کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ جو کھایا پیا ہوتا ہے وہ سب نکل جائے، رات کو پھر وہ کوئی ایکٹیویٹی نہ کر پائے، جو فوڈ پارٹیکلز جمع ہو جاتے ہیں جس سے ڈکے ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا سر، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ڈینٹل فلاس کا کیا کردار ہے، کتنا ضروری ہے ڈینٹل فلاس؟ جی برشنگ تو 90% تو آپ کا برش ہی رول ادا کر سکتا ہے. فلاسنگ جو ہے نا وہ ایک ایکسٹرا اسٹیپ ہے. تو اگر آپ دن میں ہر کھانے کے بعد، مائنڈ یو ہر کھانے کے بعد اگر فلاسنگ کر لیں، جیسے 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں تو 3 دفعہ فلاسنگ کر لیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. فلاسنگ سے مراد یہ ہے کہ 2 دانتوں کے درمیان جو انٹرڈینٹل اسپیسز ہوتے ہیں اس میں کھانا برشنگ کے علاوہ بھی فلاسنگ کرنی پڑ جاتی ہے، وہ نکلتا نہیں ہے. تو آج کا تو فلاسنگ بڑی لیٹسٹ آ گئی ہے، ٹوتھ پک میں ایک تھریڈ لگا ہوا ہے، وہ بہت ایزیلی ہے فلاس کرنا. تو سر اسی سے کیویٹی بن جاتی ہے؟ جی وہ فوڈ پارٹیکلز جب اندر موجود ہوتے ہیں تو اسی سے پھر آہستہ آہستہ کیویٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بیکٹیریا کس طرح جنم لیتے ہیں؟ یہ جو کھایا پیا جو جمع ہوتا ہے وہ ہی بیکٹیریا میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. پھر اس میں فرمنٹیشن ہوتی ہے اور وہ سمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک مین چیز ہے کہ ایک کیمیکو ایسڈ ری ایکشن بنتا ہے، جو کھانا جمع ہوتا ہے اس میں ایسیڈک ری ایکشن بنتا ہے. اس ایسیڈک ری ایکشن میں بیکٹیریا بھی انوالو ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کی جو انیمل کی اوپر والی لیئر ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، تو وہ کیویٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کو عام لینگویج میں لوگ کہتے ہیں کیڑا لگ گیا، ایکچولی وہ کیویٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. اب کیویٹی جب ایکسٹینڈ ہوتی ہے، وہ نیچے نرو تک جاتی ہے تو پھر پین کرتی ہے. پہلے ڈینٹین تک پہنچے گی تو سینسیٹیوٹی ڈیولپ ہو جائے گی، جیسے ہی نرو تک پہنچے گی تو پینفل ہو جائے گی پھر دوبارہ. تو سر اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو برشنگ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ضرورت نہ پڑے کہ کیویٹی بنے. ہمارے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب ہمارے جو ہے نا وہ کولیگ ہیں اور رہیں گے، ہم ایسوسیشن میں ساتھ ہوتے تھے. وہ اکثر ایک ایگزامپل دیتے تھے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ 1 کلو مٹھائی کھا لی، ایک ہی ٹائم پہ کھائی، اچھا، اور اس کے بعد برشنگ کر لی، تو آپ کو وہ مٹھائی ویسے تو ڈیمیج کرے گی موٹاپے کے لحاظ سے، ویسے دانتوں کے لحاظ سے ڈیمیج نہیں کرے گی. لیکن اگر ایک چھٹانگ آپ نے مٹھائی کھائی
اور سارا دن تھوڑی تھوڑی کھائی تو وہ دانتوں کو مزید ڈیمیج کرے گی. اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ کھانا پینا بھی ایک طریقے سے ہونا چاہیے, اعتدال میں ہونا چاہیے, اعتدال ہونا چاہیے. اور ہر کھانے کے بعد برشنگ نہیں تو کم سے کم کلیاں اتنی اچھی کرنی چاہیے کہ وہ چیز منہ میں رہے نہیں. فلسفی ہے منہ میں چیز رہے نہیں, بس یہ فلسفی ہے. سر فلسفی یہ بھی تو ہے نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ویسے ہی ہمیں 3 بار کلی کرنی پڑتی ہے. جی بالکل, تو وہ دانتوں کی صفائی منہ کی صفائی ہو جائے گی. جی وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے, سنت رسول سے میں نے شروع کیا تھا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے. مسواک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صفائی صحیح کرنا, ایک دوسرے کو سمیل نہ آئے. نماز میں تو یہ بھی حکم ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے تو وہ جماعت میں کھڑا نہ ہو, اس کی سمیل جو ہے نا دوسرے کو نہیں آئے. تو اتنا خیال رکھا گیا ہے منہ کی صفائی کا. تو اس پہ جتنا عمل کریں گے اتنا ہی رزلٹ اچھا ملے گا, کیویٹی نہیں بنے گی. لوگ جیسے نا اویئرنیس پروگرام, یہ پروگرام جو ہے یہ بھی اویئرنیس پروگرام, بالکل ایسے ہی اویئرنیس پروگرام زیادہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو ڈاکٹروں سے پہنچنے سے پہلے ہی پریونٹو میجر ہونے چاہیے. ہم ہاسپٹل کی ایک ویژنری ڈاکومنٹ بن رہا تھا, وہ اس پہ کام کر رہے تھے کہ ہم ہاسپٹل زیادہ نہ کھولیں, ہم ہاسپٹل میں آنے سے لوگوں کو بچائیں, پریونٹو میجر اتنے اچھے کریں کہ مریض کم بنے. کافی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آپ خیال رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دور رہیں گے. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بچوں کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو ہم اس کی کیئر نہیں کرتے کہ ابھی تو پکے دانت آنے, تو یہ کیا ہمارا مائنڈ سیٹ درست ہے؟ دودھ کے دانت تو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے, بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو دودھ کے دانتوں میں جب ڈکے ہوتا ہے تو ایک تو جو بچہ ہے اس کو بڑا ایک پینفل اور اسٹریس سے گزرنا پڑتا ہے, نمبر 1, اور بہت بیچارہ ڈسٹرب رہتا ہے, کھانا پینا اس کا ڈسٹرب رہتا ہے. دوسری بڑی اہم وجہ ہے, بہت بڑی اہم وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ڈکے ہو گیا اور اس کا دانت پہلے سے ہی ریموو کرنا پڑ گیا مجبوراً, تو پھر کیا ہوگا کہ دوسرے دانت جو نیچے سے آئیں گے وہ ان پہ افیکٹ پڑے گا, وہ ٹیڑھے ترچھے ہو جائیں گے, پھر بریسز لگانے پڑ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ ایک دودھ کا دانت گرے گا اور دوسرا نیچے سے آئے گا. اس سسٹم میں جب نیچر میں کوئی آپ ایسی بات کریں گے تو اس سے ڈسٹربنس آ جاتی ہے. تو دودھ کے دانتوں کو تو مینٹین کرنا میرے خیال میں بڑوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ بڑی اچھی بات کی ہے. ناظرین, ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ابھی تو دودھ کے دانت ہیں اور ہمیں کیئر نہیں کرنی, ابھی تو اصلی والی دانت آنے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اسی ٹاپک کو مزید بھی ہم جانیں گے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین, ویلکم بیک. پروگرام ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے اورل ہائیجین کے حوالے سے, اور یہاں پر اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ, مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ بھٹائی میڈیکل کالج میر پرخاس سے ان کا تعلق ہے. تو سر, اورل ہائیجین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اس حوالے سے مزید ہمیں بتائیے گا. جی, اورل ہائیجین میں ڈاکٹر عیسیٰ کو پہلے اپریشیٹ کروں گا. فرحان عیسیٰ ہمارے دوست ہیں, کلیگ ہیں, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیبارٹریز میں کام کر رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے ایک مشن ہے کہ وہ فزیوتھراپی کی کلینک کا چین اور ڈینٹل کلینک کا چین وہ پورے پاکستان میں وہ لانچز کر رہے ہیں. اس سے کیا 2 فائدے ہوں گے. ایک تو لوگوں کو امپاور کرنے میں, گریجویٹ نکل رہے ہیں ان کو جاب مل جائے گی. دوسرا, لوگوں کو ٹریٹمنٹ کرنے میں فیسلٹی مل جائے گی, اور بہت ہی اچھے کم ریٹ پہ وہ ٹریٹمنٹ دلواتے ہیں. تو ڈاکٹر فرحان عیسیٰ لیب از ڈوئنگ ونڈرفل. تو میں نے ان کے ساتھ ایسوسیشن ایک MOU سائن کیا ہے, اور میں بھی اس کے ساتھ مل کے اس میں اپنی پارٹیسپیشن ڈال رہا ہوں. عائشہ منزل برانچ پہ میں نے اپنی طرف سے وہاں ایک یونٹ اسٹیبلش کیا ہے. ہمارا ایک ڈینٹل کالج ہے میرپور خاص میں, تو ہمارے جو گریجویٹ نکلتے ہیں ہم خود چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آئیں, تاکہ گریجویٹ نکلتے ہیں پھر ان گریجویٹ کو جاب بھی چاہیے. بھٹائی ڈینٹل میڈیکل کالج میرپور خاص میں ہمارے کئی گریجویٹ نکلے جو ہم اپنے ہی کالج میں ان کو جاب دے دیتے ہیں.
تو اس لیے ڈینٹسٹری اب بہت اہم ہو گئی ہے. پہلے کوئکری ہوتی تھی تو اب کوئکری کو اللہ کا شکر ہے کافی ریسٹرین کر لیا ہے الحمدللہ. تو ڈاکٹر عیسیٰ جو فرحان عیسیٰ ہے, ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے اور عیسیٰ لیب بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اویئرنیس پروگرام صرف ڈینٹسٹری پہ نہیں, پوری ہیلتھ پہ ہونے چاہیے. اگر آپ پوری ہیلتھ پہ اویئرنیس پروگرام کریں گے تو بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جیسے آج کل ہیپیٹائٹس بی سی ہے. جی. اب ہیپیٹائٹس بی سی جو ہے نا کہاں سے اسپریڈ ہوتی ہے. اس میں جہاں بھی سرجری ہوگی وہاں ہیپیٹائٹس بی سی کا چانسز ہیں. ڈینٹسٹری ہے, ای این ٹی سرجن ہے, جنرل سرجن ہے, مطلب صرف ڈینٹسٹری نہیں ہے, جنرل سرجن بھی انوالو ہے, ای این ٹی سرجن بھی انوالو ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہیپیٹائٹس بی سی ہوتا کیسا ہے, یہ بلڈ بورن ڈیزیز ہے. میں نے آپ کا ٹریٹمنٹ کیا, اللہ نہ کرے آپ کو ہیپیٹائٹس بی سی ہے اور میں نے اسٹرلائز صحیح نہیں کیا تو وہاں سے جرم جو ہے نا وہ میں نے دوسرے پیشنٹ پہ انسٹرومنٹ یوز کیا تو وہ وہاں سے جرم ادھر شفٹ ہو جائے گا. تو اس پہ ہیپیٹائٹس بی سی پہ بہت پروگرام ہونے چاہیے. لوگ بہت زیادہ ہیپیٹائٹس بی سی جو ہے نا بہت اسپریڈ ہو رہی ہے, اسپیشلی اینٹری سندھ میں تو بہت زیادہ ہے. اب اس کو روکا کیسے جائے؟ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسٹرلائزیشن پراپر ہو. روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کوئکری ہے ان کو ختم کیا جائے. ہم نے کوئکری میں بڑی واک کی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. کوئکس نے کیا کیا کہ اب ڈینٹسٹ کو جاب نہیں ملتی تو اپنے پاس جاب دینا شروع کر دی. چلو وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن وہ دیکھیں نا ایک کسی کو سینس ہی نہیں ہے نا کہ کس طرح یہ مرض پھیلتا ہے. وہ اتنی کیئر نہیں کرے گا. کیئر وہی کرے گا جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا. میں تو اپنی کلینک پہ بہت احتیاط کرتا ہوں اور اپنے اسسٹنٹس کو بول دیا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے لیکن پیشنٹ کا نقصان نہ ہونے پائے. کوئی انسٹرومنٹ گر جائے آپ ری یوز نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہیپیٹائٹس بی سی پہ اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے. اور یہ بڑا موذی مرض ہے اور سلولی گریجولی کئی لوگوں کے آگے چل کے لیور کینسر ہو جاتا ہے. تو اس پہ زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے بات کی ہے ہیپیٹائٹس کی, تو اسی طرح ایک ڈائبٹیز بھی بیماری ہے. تو ڈائبٹک پیشنٹس کے جو دانت ہوتے ہیں کیا وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں, اس پر بھی اثر آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ڈائبٹیز جو ہے نا وہ دانتوں کو ویک کرتی ہے. ڈائبٹیز تو ایز اے ہول باڈی کو جو ہے نا افیکٹ کرتی ہے. ڈائبٹیز بھی بہت موذی مرض ہے, بلڈ پریشر بھی بہت موذی مرض ہے. میں موذی مرض اردو میں اس لیے سلیس کہہ رہا ہوں لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بہت ڈینجرس ہیں. ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کرے گا. اچھا ڈائبٹیز یہ نہیں ہے کہ شوگر کھانے سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. ڈائبٹیز تو ہوتی ہے کہ آپ کے باڈی میں ایک پینکریاز ہے, لبلبا کہتے ہیں, وہ اس کا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب اس کا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر اس میں احتیاط بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو ڈائبٹیز ڈیفینیٹلی دانتوں پہ بھی افیکٹ کرتی ہے. آپ جو لوگوں کے دانت جلدی گر جاتے ہیں اس میں ڈائبٹیز کا بھی ایک رول ہے. اس میں اس کے گمس ویک ہونا شروع ہو جائیں گے, دانت ہلنا شروع ہو جائیں گے, تو اس میں ڈائبٹیز کا رول ہے. لیکن سر آج کل لوگ خیال نہیں کرتے, جیسے کہ گٹکا چھالیا یہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی گٹکا چھالیا تو آپ نے اچھا کوشچن کیا. یہ ہمارا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور ہم نے بڑی واک بھی کی ہے کراچی میں بھی, میپو خاص میں بھی, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ کینسر ہی ہے, اس کے باوجود اس کا استعمال جاری رکھتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ میرا ڈرائیور ہے وہ گٹکا چھالیا نہیں چھوڑ رہا تھا, تو اس کو ہم نے ڈرا کے کہ یار تم اپنی زندگی نہیں تو اپنے بچوں کے لیے کر. آخر اس کو میسج دے کے ہم نے اس کی گٹکا چھالیاں چھڑوا لی. یہ جو ہیبٹ ہوتی ہے نا, بیڈ ہیبٹ, یہ چھوٹنا بڑا مشکل ہوتی ہے. اس میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو مزید لوگ چھالیا گھٹکے کی طرف نہ جائیں, جی بالکل. دوسرا یہ ہے کہ جو چلے گئے ان کو کیسے بچائیں. ہم نے اپنے آنکھوں سے کئی کیسز دیکھے تڑپتے ہوئے, مرتے ہوئے چھالیا گھٹکے سے.
منہ کے کینسر اگر زیادہ پائے گئے ہیں 80% منہ کے کینسر جو ہے وہ چھالیا گھٹکے کی وجہ سے پائے گئے ہیں. 20% ادر کازز بھی ہوتی ہیں. سموکنگ سے بھی کینسر ہوتا ہے, لنگس کا بھی ہوتا ہے, منہ کا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو کینسر نہیں ہوتا تو اس کو مثال سیٹ نہیں بنانی چاہیے. کینسر ہوتا ہے چھالیا گھٹکوں سے تو وہ 80% انہی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اب کسی کو نہیں ہوا, ساری عمر انہوں نے چھالیاں کھائی, نہیں ہوا, تو اس کا مطلب نہیں کہ جن کو ہو گیا ان کو کنسیڈر ہی نہ کریں. 80% کو چھالیا گھٹکوں کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. اس میں حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے کافی اسٹیپ بھی لیے, حکومت نے کافی گرفتاریاں بھی کیں, لیکن ابھی بھی 100% کوئیکری کو ختم نہیں کر پائے. میرے خیال میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ یہ ختم کرنا بہت مشکل ہے. ان کو چاہیے کہ ان کو لازم کر دیں کہ اپنے کلینک پہ ایک ڈینٹسٹ امپلائی کریں. اب ڈینٹسٹ جب امپلائی ہوگا تو وہ اسٹرلائزیشن کا اپنے لحاظ سے کلینک رن کرانے کی کوشش کرے گا اور اس کو بھی اویئرنیس مل جائے گی. ایک بات میں بھول گیا کہ جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں, بیوٹی سیلون والے ہیں, یہ بھی ہیپیٹائٹس بی سی پھیلاتے ہیں. اچھا جی آپ کا ریزر الگ ہونا چاہیے, آپ کی مشین الگ ہونی چاہیے, اسٹرلائزیشن. لیکن جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیپیٹائٹس بی سی کیا ہے وہ احتیاط کیا کریں گے؟ بالکل, ہم ہائیجین کا ہی خیال نہیں رکھ رہے ہیں. تو یہ پان چھالیا گھٹکا جو ہے سب ویری ڈینجرس. اور یہ منہ کا کینسر جو ہے نا, یہ آغا خان کے ایک ڈاکٹر کا لیکچر میں نے سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یار کچھ منہ کے کینسرز کو روکا جا سکتا ہے, اس میں یہ پان چھالیا گھٹکا ہے. یہ آغا خان کے ڈاکٹر کی ریسرچ ہے کہ منہ کے کافی کینسرز کو روکا جا سکتا ہے صرف پان چھالیا گھٹکوں کو روکنے سے. سر, حکومت تو بینڈ بھی کر رہی ہے اور جیسے کہ سب کو ہی پتہ ہے, مگر اس کے باوجود بلیک میں سیل اینڈ پرچیز بھی جاری ہوتی ہے. تو ایسے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ اس کی طلب ہوتی ہے, تو ان کے لیے کوئی پروسیجر ہوتا ہے, کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کو اس سے روکنے کے لیے؟ جی ان کے تو میں دیکھا ڈینٹل سرجن کے ساتھ وہ اٹیچ رہے, فالو اپ چیک اپ کراتا رہے, ان کی صفائی ہوتی رہے گی, اور ان کو پھر دوسرے الٹرنیٹ بتائیں گے کہ آپ یہ پان چھالیاں منہ میں نہ چبائیں, آپ سونف لے کے چبا لیں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے نا وہ چیگم لے کے چبا لیں. اس کو تھوڑا سا مینٹل کاؤنسلنگ از اے ویری امپورٹنٹ. جیسے میں نے آپ کو وقفے میں ایک چیز بتائی کہ میں نے بغیر چینی کے چائے شروع کر دی. میں دن میں ایک بلیک کافی پیتا ہوں, وہ بھی شوگر فری پیتا ہوں. میں نے اپنے برین کو میسج دے دیا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے. اب مجھے شوگر کے ساتھ چائے بری لگتی ہے. اسی طرح وہ پان چھالیا گھٹکوں کو جان چھڑانے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن ضروری ہے, ریہیب کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم نے کئی لوگوں کو چھڑوا دیا ہے. میں نے اپنے ڈرائیور کی مثال دی کہ میں نے ان کو پان چھالیا گھٹکا چھڑوا دیا ہے. اور جو نہیں چھوڑتے ان کا انجام یقیناً کینسر ہی ہو جاتا ہے. انجام یہی ہے کہ ان کو دکھانا پڑے گا, ان کو کیسز دکھانے پڑیں گے کہ یہ کنفرم کیسز ہیں, اور وہ کیسز خود بولیں گے کہ ہاں یہ ہیں. ہمارے دارالصحت میں ہیں, لیاقت کالج آف میڈیسن ڈینٹسٹری کے پرنسپل ہیں پروفیسر نویر رشید. وہ اورل سرجن ہیں, وہ بڑے بڑے آپریشنز کرتے ہیں, وہ جس میں یہ آپریشن بھی شامل ہے. ابھی پرسوں میں گیا تھا پروفیسر نویر رشید کے پاس, تو پھر ایک آپریشن کر رہے تھے. تو بہت بڑا ڈینجرس یہ موو ہے. اس میں لوگوں کو کیسز دکھا کے ڈرانا پڑے گا کہ بھئی یہ ڈرانا نہیں ہے, صرف حقیقت ہے. تو امید ہے کہ کچھ دیکھیں, تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. آپ گلوبل تھنکنگ کریں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ کام کچھ بھی نہ کریں. تو آپ شروع تو کریں, رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں, لیکن آپ شروع کریں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جب تک حکومت ساتھ نہیں دے گی ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. حکومت کے پاس پاور بہت ہوتا ہے, بہت پاور ہوتا ہے, اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. تو وہ ساتھ دے گی, ہماری ڈینٹل ایسوسی ایشن ہے ان کو بھرپور ساتھ دے گی, تو انشاءاللہ رزلٹ نکلیں گے انشاءاللہ. سر, حکومت کو تو بالکل ساتھ دینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب میں آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ آج کل جو ان کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, وہ بڑے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں, مطلب کہیں بھی اپنا ڈینٹل کلینک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے؟ جی اس کا دیکھیں, ایک ہر پاکستان میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں سب کے
رولس ریگولیشن لافل چیزیں بنی ہوئی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ریٹ نہیں قائم ہوتی. اسی طرح ڈینٹسٹری میں ہو یا میڈیکل فزیشنس ہوں، جیسے ایون مالشیا جو ہے نا وہ آرتھوپیڈک سرجن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. مہاجر کیمپ میں جاؤ کہ آپ کی ہڈی میں تکلیف ہے وہ مالشیا سے ہی کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ڈینٹسٹری کا بھی ایک لائسنس ہے، وہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل ایک لائسنس دیتی ہے کہ یو آر کوالیفائڈ. اب آپ کو لائسنس دیا جاتا ہے، لائسنس ٹو پریکٹس. اب وہ چیک کون کرے گا؟ اس پہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایک بنائے. اچھا آپ نے کوشچن کر دیا، مجھے ذہن میں بات آ گئی. گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں ان کو بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ کی کلینک کس اسٹینڈرڈ کی ہے، آپ کتنا خیال رکھتے ہیں اور کتنا رولز کو فالو کرتے ہیں. اور دوسرا جو ان کوالیفائڈ ہے ان پہ بھی وہ چھاپے مارتے ہیں. صحیح. تو یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو وہ ساتھ ملا کے ہم ان کی بھرپور ساتھ دے سکتے ہیں. یہ آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بہت بڑا کام کر سکتا ہے اور اس پہ حکومت بہت بڑا بجٹ خرچ کر رہی ہے. اچھا سر ٹھیک ہے، اگر ساتھ ہی ساتھ ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو لوگوں کو بڑا بر وقت ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے پین سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تو بر وقت ٹریٹمنٹ لینا کتنا ضروری ہے اس میں؟ جی بڑا زبردست کوشچن ہے آپ کا. اس کا جواب یہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹائمنگ ٹائم مینجمنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ ہر چیز میں ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. پوری لائف کو اگر آپ ٹائم مینجمنٹ سے ہی سکھائیں گے نا بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح ڈینٹسٹری میں آپ پہلی بات تو آپ کو کوئی کمپلین ہو یا نہ ہو، آپ نے 6 مہینے نہیں تو 1 سال میں چیک اپ ضرور کرنا ہے. صحیح. اس میں کیا ہوگا کہ ڈینٹسٹ دیکھ لے گا کہ آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں. کوئی ہیں تو پوائنٹ آؤٹ کر دے گا، نہیں تو آپ کو کچھ انسٹرکشن دے دے گا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ مجھے تھوڑا سا بھی پین ہو رہا ہے تو آپ رش کریں کلینک کی طرف. تو وہ کیا ہوگا کہ روٹ کینال سے بچ جائیں گے. روٹ کینال ایک پھر ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. اب ایک فلنگ ہو سکتی ہے 2000 میں اور روٹ کینال آپ 15000 میں کروائیں گے اور پروسیجر لمبا الگ ہو جائے گا. پھر اس پہ کراؤن لگائیں گے تو پھر 15000 خرچ ہو جائیں گے، 30000 خرچ ہو جائیں گے. تو اگر آپ 2000 میں 3000 میں آپ کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ کہ آپ اس کو ارلی اسٹیپ لیں. اور وہ ارلی اسٹیپ تبھی ہوگا جب آپ 6 مہینے کے بعد یا کم سے کم 1 سال کے بعد چیک اپ کرائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دانتوں میں برشنگ کر رہے ہیں، آپ کے دانتوں میں وہ پلیک ٹارٹر جمع ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی گمس کو ویک کرتا ہے. ایک تو ہے کیوٹی بن جانا جس کو کیڑا لگنا کہتے ہیں، دوسرا پیریڈونٹل پرابلم، گمس پرابلم، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے دانتوں کو ویک کرتے ہیں. وہ بھی 6 مہینے سال کے بعد چیک کرائیں گے تو وہ اسکیلنگ کی ضرورت پڑے گی تو اسکیلنگ کر دیں گے تو آپ بہت سارے کسی ڈیمیج سے بچ جائیں گے. یہ 2 احتیاط کر لیں. میں گارنٹی دیتا ہوں، میں 63 ایئرس کا اولڈ ہوں. 63 ایئرس میری ایج ہے. میرے اللہ کا شکر ہے دانت دانت میرے سب سلامت ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ میرا پرابلم ہوا ہے، ادروائز میرے دانت سب سلامت ہیں، کوئی ہل نہیں رہا دانت. تو مینٹیننس از اے امپورٹنٹ فیکٹر. سر مینٹیننس از امپورٹنٹ فیکٹر. ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتائے گا ڈینٹل پروسیجرز جو ہوتے ہیں اس میں اسکیلنگ ہو گئی، پالشنگ ہو گئی، یہ کتنی اہم ہوتی ہے؟ اسکیلنگ دیکھیں، اسکیلنگ ایک ضرورت ہے. اگر آپ کے دانت چیک کیے دانت آپ کو اسکیلنگ کی ضرورت نہیں تو آپ کو کہیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ برشنگ کی ذرا ٹیکنیک اچھی کر لیں. اسکیلنگ کا مقصد کسی چیز کو اسکیل آف کر دینا، ریموو کرنا. آپ کے دانتوں میں پلیک ٹارٹر جمع ہو گیا، اس کو ریموو کرنا اسکیلنگ ہے. پالشنگ کچھ نہیں ہے، وہ پالش برش گھما دیتے ہیں کہ کوئی رفنیس ہو تو سموتھنیس ہو جائے. ادروائز پالشنگ اسکیلنگ ایک ہی نام ہے. اچھا سر، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، مگر جب ٹوٹنے کے بعد وہ بڑے بھی آ رہے ہوتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ٹیڑھے میڑھے ہونے کی تو صرف ایک ہی وجہ ہے کہ
ہاں بلکہ 2 وجہ کہنی چاہیے. پہلی جو موسٹ امپارٹنٹ وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے دودھ کے دانت، اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ اس ایج پہ گریں گے اور دوسرے دانت آئیں گے. اب آپ کے دودھ کے دانتوں کے بچوں کے جو ہے نا ڈکے جلدی ہو گیا، وہ پرابلم میں پھنسے بیچارے الگ، پھر ریموو کرنا پڑ گیا ٹائمنگ سے پہلے. تو اس میں ٹائمنگ سے پہلے جب ریموو کریں گے تو دوسرے دانت جو نیچے سے آئیں گے وہ اپنا ڈائریکشن بھول جائیں گے. تو اس میں دانت، بہت سارے دانت ٹیڑھے ترچھے نکلیں گے. سر ریموو کیے بغیر بھی اگر قدرتی طور پر بھی ٹوٹتے ہیں تب بھی جو ٹیڑھے میڑھے یا اکثر بڑے جی دوسری وجہ جو ہے ٹیڑھے میڑھے ہونے کی وہ ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے لوگ گنا بھی چوستے تھے، گنڈیریاں بھی چوستے تھے، ایپل زیادہ کھاتے تھے، رف کورس ڈائٹ کھاتے تھے. رف کورس ڈائٹ کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ میگزیلا اور مینڈیبل ہے، اس کی گروتھ اچھی ہو رہی ہوتی ہے. جب گروتھ اچھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اسپیس مینٹین ہو رہا ہوتا ہے، تو دانت ٹیڑھے ترچھے نہیں ہوتے. دانت اپنی جگہ پہ ہی آتے ہیں. دانت ٹیڑھے ترچھے ان کے آتے ہیں جن کا یہ گروتھ اتنی اچھی نہیں ہوتی. زیادہ سافٹ ڈائٹ پہ لوگ بلیو کر رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، کوئی سخت قسم کی ڈائٹ نہیں کھا رہے. اس ایکسرسائز ہے یہ، اس ایکسرسائز میں کمی آئے گی تو اس میں بھی دانت ٹیڑھے ترچھے آئیں گے. لیکن یہ 2 ہی وجہ ہیں اور کوئی تیسری وجہ نہیں ہے دانت ٹیڑھے ترچھے ہونے کی. اور اس کا بھی علاج تو ہے، لیکن علاج سے پہلے اگر کیئر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. صحیح. ساتھ ہی ساتھ سر یہ بھی بتائے گا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کون کون سی ہیں اور ہم اس سے کیسے فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں؟ جی پہلے تو میں نے عرض کیا کہ سب ہماری جو پاکستان ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کی رولنگ ہے کہ 35% سے زیادہ لوگ جو ہے نا بلو ایوریج لائف گزار رہے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے گزار رہے ہیں. اور دوسرے 35 وہ ہیں جو بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. جیسے اکثر لوگ مثال دیتے ہیں، میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، کہ یار یہ کہتے ہیں غربت ہے، یہ کراچی میں اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے ریسٹورنٹس کیسے بھرے ہوئے ہیں. تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اسٹیٹسٹکس بھی کسی چیز کا نام ہے. اسٹیٹسٹکس دیکھی جاتی ہے کہ اگر کراچی کی 3 کروڑ آبادی ہے، اب 3 کروڑ میں میگزیمم کہہ رہا ہوں 5% بھی امیر ترین لوگ ہیں. تو 15 لاکھ لوگ روڈوں پہ آ گئے اور ریسٹورنٹ میں آ گئے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی. تو واٹ اباؤٹ 95%؟ 95% تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں لوگ. تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کیئر یہ کرنی چاہیے کہ کسی اسپیشلائز ٹریٹمنٹ پہ نہ پہنچیں، اور جو غریب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہے. اب جو پیسے والے ہیں ان کے لیے بڑی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ آ گئی ہیں. جیسے دانت، اگر پہلے تو دانت کوشش کریں نا غائب ہی نہ ہو. میں نے کہا میں 63 ایئرس کا ہوں، میرا تو دانت صحیح ہے ماشاءاللہ. لیکن دانت جب نہیں ہوں گے تو پھر اس کے لوگ پہلے فکس ٹیتھ لگواتے تھے، سائڈوں میں 2 دانتوں کو پریپریشن کیا، ان کی سپورٹ لگی اور برج لگا دیا. لیکن آج کل لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ امپلانٹ کا نام آ گیا، اور امپلانٹ کافی سکسیسفل پروسیجر ہے. وہ اسکرو کی طرح ایک دانت کے اندر ہڈی میں امپلانٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر 2-3 مہینے چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ کی ہڈی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر دانت آرٹیفیشل لگا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے. بچوں کے دانت ٹیڑھے ترچھے ہو جائیں تو وہ بریسز لگانے پڑتے ہیں، اس سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں. بچوں کے بریسز تو بہت ضروری ہے، ادروائز تو آپ فیوچر میں ان کے پھر پائریا اور دانتوں کی صفائی نہیں ہونا تو اس کے ڈیزیز کی طرف ہی جائے گا، اور سمارٹ لک بھی نہیں ہوگی. یہ بھی ایک ایشو ہے. صحیح. آپ نے نام لیا پائریا، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، یہ کیسا مرض ہوتا ہے؟ پائریا ایک عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے. پائریا کہتے ہیں کہ آپ کے پورے منہ میں جو ہے نا وہ گم سویلنگ زیادہ ہو رہی ہے، اور اس سے خود ہی دانت جھڑنے بھی لگتے ہیں، دانت اس پہ لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں پہلی وجہ تو صرف یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی صحیح نہیں ہونا، برشنگ صحیح نہیں ہونا. اس میں ڈینٹسٹ ہوں، میں کتنی برشنگ اچھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گا، لیکن ابھی 2 مہینے پہلے میں نے بھی اسکیلنگ کروائی ہے. تو اسکیلنگ کرا لینی چاہیے، نہیں تو آپ وہ
جمع رہے گا ٹارٹر پلیک تو وہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ پھر گم سویلنگ شروع ہو جائے گی، اور اگر اللہ نہ کرے اس کو کوئی ڈائبٹیز ہے تو پھر اور اسپیڈ اپ ہو جائے گا، تو وہ پھر سویلنگ گمز کے ہو کے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں گا کسی کے ساتھ کھڑے ہوں ان کی بیڈ سمیل بھی بہت آتی ہے، جی بالکل، تو آپ کسی کے گلاس میں پانی نہیں پی سکتے، تو اس لیے بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ پائریا تو ایک کامن سا ورڈ ہے، یہ مسوڑوں کی بیماری کا ہے، اور مسوڑ کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے دانتوں کی صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ برشنگ صحیح رکھیں، اگر آپ 6 مہینے سال کے بعد کلینک کرواتے رہیں، ڈینٹل سے چیک اپ کرائیں، آپ کے دانت اللہ چاہے اگر آپ کی 80 سال بھی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 80 سال تک دانت قائم رہیں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بیڈ اسمیل کی آپ نے بات کی ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے، اور کیا یہ منہ کے جراثیم جو ہے وہ پیٹ میں جاتے ہیں تو پیٹ کی بیماری کا بھی باعث بنتے ہیں؟ جی جی جی، یہ بیڈ سمیل پہلے تو دیکھنا پڑے گا ہوتی کیوں۔ بیڈ سمیل اس لیے 2 وجہ سے ہوتی ہے، ایک تو آپ کے منہ کے اندر جو صفائی صحیح نہیں ہے، کلینکس اچھی نہیں ہے، ٹارٹر ہے، پلیگ ہے، مسوڑے سوجے ہوئے ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس سے بیڈ سمیل بہت ہوگی، نمبر 1۔ اب لوگ ماؤتھ واشز کر لیں گے، اس سے سولیوشن نہیں ہے، سولیوشن ہے جب تک اس کی صحیح کلیننگ نہ ہو جائے، صفائی ستھری ہو جائے، پھر آپ ماؤتھ واش کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ کا، ماؤتھ واش کا کوئی رول خاص نہیں ہے، ان کا رول صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ پیسٹ ایک لیٹرس فارم آ گیا تو وہ صرف جھاگ بناتا ہے، لیٹرس اس میں فلورائڈ ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑا کیڑا کم لگے گا، ادروائز آپ کی جو برشنگ کی ٹیکنیک ہے اور جو کھایا پیا وہ نکالنا ہے، یہ اہم رول ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اہم رول نہیں ہے۔ اچھا سر، ناظرین کو ہماری یہ برشنگ ٹیکنیک کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا، کس طریقے سے برش ہمیں کرنا چاہیے؟ جی، برشنگ کا ٹیکنیک جو ہے نا، رول میتھڈ بہت ضروری ہے۔ آپ برش ایسے ایسے کریں گے جی جی، تو کیا ہوگا کہ آپ کے 10-15 سال کے بعد دانت میں کھڈے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو ٹیکنیک ہے یہ آپ کے مسلسل وہ دانت کو ڈیمیج کرے گی، انیمل جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن شروع ہو جائے گی۔ برش ٹیکنیک جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے یوں رول میتھڈ ضروری ہے۔ اوکے، یہ گئے، پھر نیچے سے اوپر گئے، پھر اندر سے باہر گئے، پھر اوپر سے اندر سے باہر گئے، پھر آخر میں جو دانت کے سرفیسز ہیں اس کے اوپر آپ نے موضوع ایسے زیادہ برش کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہی کیوٹی زیادہ لگتی ہے۔ کیوٹی اور جگہ بھی لگتی ہے لیکن اوپر زیادہ لگتی ہے، اوپر والے سرفیس پہ۔ تو برشنگ کی ٹیکنیک یہی ہے، رول میتھڈ ہونا چاہیے، اور کم سے کم 3-4 منٹ برش کو ضرور دیں، اور دن میں 2 دفعہ گئیں، 3 دفعہ۔ عموماً ہم لوگ تو 30 سیکنڈز بھی برش نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، وہ اس سے پھر آپ ڈینٹسٹ کو آفر کریں گے کہ وہ آپ کی اسکیلنگ پالشنگ کرے گا، آپ کو اسکیلنگ پالشنگ کرائیں گے تو آپ کے پیسے لگیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کو 5 سال میں اسکیلنگ پالشنگ کرانی پڑے۔ صحیح۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں برش کتنے عرصے میں چینج کرنا چاہیے؟ عموماً لوگ سالوں سال ایک ہی برش یوز کرتے رہتے ہیں، تو برش کا چینج کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے ایسے میں؟ برش تو میرے خیال میں ہارڈلی 3 مہینے کے بعد چینج کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے جو اوپر تھریڈس ہیں نا وہ 3 مہینے میں آپ کے تھوڑے سے ٹیڑھے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو 3 مہینے کے بعد برش لازماً چینج کریں، لازماً چینج۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بیکٹیریا بھی یقیناً جمع ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا اس کو کور کر کے رکھیں۔ جیسے اوپن برش ابھی جو کووڈ پھیلا ہوا تھا جی، تو اس میں بھی تھا کہ آپ برش گھر کے فیملی ممبر اگر ہسبینڈ وائف ہیں تو ساتھ نہ رکھیں، تو ایک کا برش کا جراثیم دوسرے میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو سر اچھا، اگر میں بات کروں کہ انہی جراثیم کی، تو کیا یہ پیٹ میں پہنچ کے پیٹ کی خرابی کا بھی باعث بنتے ہیں، اور وہ جو بیڈ اسمیل ہے کیا وہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی آتی ہے؟ جی، بیڈ اسمیل کی دوسری وجہ میں بھول گیا تھا بتانا، کہ کچھ لوگ ایسیڈک ہوتے ہیں، جیسے آپ کھانے کے بعد نا آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ہوتی، کچھ لوگوں نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ایسیڈک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ جب سانس لیں گے، ہوا لیں گے، تو اس کی بھی بیڈ اسمیل آئے گی۔ وہ اس کا تو علاج یہی ہے کہ اس کا پیٹ کی
ٹریٹمنٹ صحیح ہونی چاہیے. اور کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ اچھا منہ کے اندر جو جراثیم ہے وہی ایکٹیو اگر ہو جائیں تو وہی آپ کا جو پیٹ میں جا کے وہی بیماریاں پھیلائیں گے. ایون ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ منہ کی وجہ سے ڈائبٹیز کی بھی ایسوسیشن بنتی ہے. تو پیٹ جو اگر اچھا رہے گا, منہ اچھا رہے گا تو پیٹ بھی اچھا رہے گا, بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا. لیکن اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ 100% منہ سے ہی پیٹ کی بیماریوں کا واسطہ ہے. لیکن پیٹ میں جو میرا ایک سبجیکٹ تو نہیں ہے, لیکن ناظرین کے لیے ایک بات بتا دوں کہ ایک حدیث ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں کہ بھوک نہیں ہے پھر بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہ روزے وغیرہ جو ہیں یہ کائے کے لیے ہیں. اللہ نے جو بھی نظام رکھا ہے وہ انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے رکھا ہے. ہم اس کو رسومات سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کی پی ایچ ڈی کریں گے نا تو اس کی بھی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے کہ روزے کیوں ہیں, 5 وقت نماز کیوں ہیں. ایک تو اللہ کو یاد کرنا ہے, وہ تو پہلا کام ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے یہ ایکٹیویٹی کیوں کروائی, اس کا بڑا ریزنس ہے. ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہوئی تھی کہ پیٹ خالی جب ہوتا ہے, جاپان کے کسی سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تھی کہ پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو وہ یہ جو کارسینوما, کینسر جیسے مریض جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو وہ کھا جاتا ہے. تو آدمی کو ایکٹیویٹی اچھی ہیلدی رہتی ہے. آپ کے ایسے ایسے مسئلے ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوں گے. لیکن جو پیٹ خراب ہوتا ہے وہ صرف آپ کے ہائیجین کھانے نہ کھانے سے اور اوور ڈائٹنگ سے. اوور ڈائٹنگ از دا مین فیکٹر پیٹ خراب ہونا. تو آپ کا جو باڈی ویٹ بڑھ رہا ہے, آپ کی اس پہ ٹمی پہ پریشر پڑ رہا ہے, یہ صرف اور صرف کھانا طریقے سے نہ کھانا. اور جب آپ کا پیٹ ٹمی پہ پریشر آئے گا تو یہ بہت ساری بیماریوں کا نتیجہ بنے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آج کل جو جنک فوڈز ہیں وہ بڑے مطلب بچے بھی اور بڑے میں نے کہا نا کہ سافٹ فوڈ بہت زیادہ ہو گئے. اچھا ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ آپ کھانا جو ہے نا ایک ڈش ایک ٹائم پہ کھائیں. اچھا اب آپ بوفے ہے, اب اس میں 15-20 ڈشز رکھ دیتے ہیں تو وہ 15 پیسے دیے ہوتے ہیں, جی چاہتا ہے ہر ڈش کھا لو. تو اندر جا کے اسٹامک میں وہ بیچارہ کبھی چھولے کی چاٹ کو ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے, کبھی وہ حلیم کو ڈائجسٹ کرنے میں لگ جاتا ہے, کبھی وہ چائنیز کو. تو وہ اتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سسٹم, اتنا مضبوط انجن ہے ہمارا اللہ کی طرف سے. ادروائز ہم اجتماعی کے طور پہ اس پہ بہت ظلم کرتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, میں امریکہ بھی گیا ہوں, وہاں بھی حال برا ہے. کھانے پینے پہ تو لوگ کریزی ہیں. آپ کسی کو انوائٹ کریں کہ آج ڈنر پہ میٹنگ ہے, اس کی اٹریکشن الگ ہوگی. ویسے وہ اپنے گھر میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہے, لیکن ڈنر میٹنگ کا میسج سائیکولوجیکل دوسرا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. اس لیے بہت محتاط طریقے سے اگر ڈائٹ لے لی تو آپ بہت بہت بیماریوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, عیسیٰ لیب کی کون کون سی برانچز میں جو ڈینٹل کیئر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ عیسیٰ لیب ڈینٹل سروسز ڈیفینس میں بھی ہے, عائشہ برانچ میں بھی ہماری ہے, فیڈل ایریا میں بھی ہے, نارتھ ناظم آباد میں بھی ہے, گلشن اقبال جو ڈسکو بیکری کی طرف جو روڈ جا رہا ہے وہاں بھی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت ملٹیپل کام کر رہے ہیں. اور میں فرحان عیسیٰ کو اگین اپریشیٹ کروں گا. تو ان کا ویژن بہت بڑا ہے, بہت بڑا ویژن ہے. اور ڈاکٹر فرحان عیسیٰ از ڈوئنگ بیسٹ. اور صرف وہ ڈینٹسٹری میں نہیں, وہ اپنی لیبارٹری میں, اپنی فزیوتھراپی چین میں, اپنا ڈینٹسٹری میں بہت کام کر رہے ہیں. اور ہم لوگ اپنا الگ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک اکثر میں سینٹنس کہتا ہوں کہ انرجی کو سنرجی میں بدلیں. اچھا, آپ ہم دونوں مل کے کام کریں گے تو انرجی سنرجی میں آ جائے گی. اگر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی ٹیم اور فرحان عیسیٰ کی ٹیم ایم او یو سائن کرے گی, آج کل ایم او یو کا بڑا فیشن ہے, ایم او یو سائن کر کے کام کرے گی تو آپ انرجی سنرجی میں آ جائے گی. صحیح, نیشن کا فائدہ ہوگا,
ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیڈ اینڈ کی مسجد الگ بٹھا لیتے ہیں. ٹائم از رننگ فاسٹ. اب آپ کو ٹیم ورک کے کام کرنا پڑے گا. میں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے مصطفیٰ ٹیم کے نام سے. ایک تو نام بھی بابرکت ہے. مصطفیٰ ٹیم میں میں بلیو کرتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ کنسلٹنٹ پہ بلیو کرتا ہوں. صحیح. کہ میں نے اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک شہزاد کو ہے اس کو لیا ہے, لیگل ایڈوائزر شفقت صفاتی اس کو لیا ہے, ایکڈمک سائڈ پہ عاطف محمود علی مقبول پرمنت ان کو لیا ہے. تو اسٹڈی اینڈ پاک ہمارا ایڈمیشن سیل ہے, خواجہ مظہر عمر یوسف ان کو لیا ہے. تو میں کنسلٹنٹ پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں سارا کام خود نہ کروں. میرے پاس آئیڈیاز آتے ہیں, میں کنسلٹنٹ کو کہتا ہوں یہ آئیڈیا کو امپلیمنٹ کروا کے دو. ٹھیک ہے سر, کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو سر لاسٹ میسج اورل ہائیجین سے ریلیٹڈ آپ ہمارے ناظرین کو کیا دینا چاہیں گے؟ جی لاسٹ میسج تو میں یہی دینا چاہوں گا کہ ڈینٹسٹ کو 6 مہینے سال کے بعد وزٹ ضرور کریں. اور ہم لوگ تو اکثر جگہ پہ کنسلٹیشن فری رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ پیسے دینے پڑیں. تو 6 مہینے سال کے بعد وزٹ رکھیں اور برش ہر 3 مہینے کے بعد چینج کریں, اور دن میں 2 دفعہ برش کریں, اور رات کو سوتے وقت برش ویری امپورٹنٹ وہ ضرور کریں. 5 حالیہ سے احتیاط کریں, اور اسٹرلائزیشن جن کلینک پہ ہو اور آپ کا حق بنتا ہے, یہ میں اسپیشل میسج دے کے جا رہا ہوں, پبلک کا حق بنتا ہے کہ وہ اسٹرلائزیشن کے بارے میں لوگوں سے پوچھے, ڈینٹسٹ سے پوچھے کہ میں آپ سے ٹریٹمنٹ کرانے آیا ہوں, اسٹرلائزیشن کا کیا حال ہے. صحیح. آپ کو جو پاؤچ بنے ہوئے ہیں وہ اسٹرلائز ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے اوپن ہونے چاہیے. اسٹرلائزیشن از اے ویری امپورٹنٹ. صحیح. ڈاکٹر صاحب کے اسی لاسٹ میسج کے ساتھ ناظرین اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں یہاں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے میٹرو 1 نیوز کو وقت دیا. انشاءاللہ ناظرین اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, اور اسی حوالے سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.